بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مصلیاً MNA خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ شعبان کے مہینے کے ایک دن کا روزہ، جس کو ہم 15 شعبان کا روزہ کہتے ہیں، عوام میں اس دن کے تعلق سے مشہور ہے کہ یہ اس دن کا روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اس روزے کی حیثیت کیا ہے، اس تعلق سے عرض ہے کہ سیاہ ستہ کی ایک کتاب سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، باقی سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور دوسری روایت میں وصوموا یومہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کیا کرو، اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ جہاں تک قیام شب برات کے قیام کا اور عبادت کا تعلق ہے، تو اس تعلق سے تو اگرچہ روایات ضعیف ہے، لیکن راویوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تعدد روات اور تعدد طرق، مختلف طرق کی وجہ سے وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روایت ایک سے نہیں ہے بلکہ بہتوں سے ہے، لہذا اگر ایک ضعیف روایت اگر متعدد طرق سے اور متعدد راویوں سے ایک ضعیف روایت اگر مروی ہو تو وہ اس کو طاقت مل جاتی ہے، کیونکہ اس کو مؤید تائید کرنے والی حدیثیں اور روایتیں اور طرق مل گئیں۔ لیکن روزے کے تعلق سے یہ روایت ایک صحابی سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، باقی کسی صحابی سے یہ روایت موجود نہیں ہے روزے کے تعلق سے، اور پھر یہ بھی ہے طرق بھی زیادہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی روایت ہے، ایک ہی طریق ہے۔ اس روایت، اس حدیث کی کے طریق پر علماء کرام نے کلام کیا، امام نووی رحمہ اللہ اور بہت سے جو اصحاب جرح اور تعدیل ہیں انہوں نے کلام کیا ہے، تو بہت سے علماء نے اس روایت کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، اور بہت سے علماء نے اگرچہ من گھڑت قرار نہیں لیکن ساتھ لگایا ضعیف جدا، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ بعض علماء نے تھوڑی سی نرمی کی، انہوں نے کہا ضعیف کے الفاظ۔ تو اس تعلق سے چونکہ طریق بھی ایک ہے، پھر کسی نے بھی اس روایت کی صحت کا نہیں کہا ہے بلکہ اکثریت نے من گھڑت قرار دیا ہے، اور بہت سے علماء نے ضعیف جد قرار دیا ہے۔ اس تعلق سے اس دن کے روزے کو مسنون کہنا یہ بے بنیاد بات ہوگی، لیکن روزہ اپنی ذات میں تو عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں، اور شعبان کے مہینے ہی کا حصہ 15 شعبان بھی ہے، اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بہت سے راوی ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھتے تھے۔ وہ دن ہر مہینے 3 دن کے روزوں کے لیے افضل وقت اور افضل دن کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، یعنی سفید راتیں۔ وہ سفید راتوں کے دن کیا ہیں؟ 13، 14، 15۔
تو ہر مہینے میں ویسے ہی یہ روزے رکھنا سنت ہے، اور ظاہر ہے شعبان میں بھی یہ 3 روزے موجود ہیں۔ اس لیے اگر ہم مضبوط بنیاد کے ساتھ اگر ہم اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں یا روزے رکھنا چاہیں، تو اگر ہم مضبوط بنیاد چاہیں تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے تاکہ اختلاف ہی سے ہم بچیں، وہ ہے 13، 14، 15 ان 3 دن کے ہم روزے رکھ لیں، یا کم سے کم 2 دن کے روزے رکھ لیں، اس دن کے ساتھ کوئی دن ملا دیں، 14، 15 رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس روایت کی بنیاد پر روزہ اگر رکھ لیا تو اس کو ہم گناہ نہ کہیں، کیونکہ اپنی ذات میں روزہ عبادت ہے اور اس کی بہرحال ایک بنیاد موجود ہے۔ بہت سے علماء نے اگرچہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو موضوع قرار دیا ہے، بہت سے علماء نے ضعیف جدا قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اگر کسی نے کوئی روزہ رکھ لے تو اس پہ تنقید بھی نہ ہو، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس تعلق سے اسے یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف ہے، ہم تو روزہ رکھتے ہیں اور یہ روزے کا قائل نہیں ہے، تو یہ چیزیں نہ ہو۔ بس عبادت کا عمل ہے، اور عبادت کا عمل ہے اور ایک نفل عمل ہے، لہذا اب کوئی رکھے تو اس پہ بھی تنقید نہ ہو، کوئی نہ رکھے تو اس کی بھی سرزنش نہ ہو۔ اور چونکہ روزہ اپنی ذات میں عبادت ہے، لہذا اگر کوئی عبادت کرنا چاہے، ادا کرنا چاہے تو ہم اس میں مخل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔